سبق پڑھ کر کہیں پر نوکری کرتے تھے بس، اور پھر یہ قصہ اب پرانا ہی ہے۔ ابھی تو منزلوں کے بعد بھی منزل نہیں ملتی، ابھی تو منزلوں کے بعد بھی منزل نہیں ملتی، ابھی تو اور جانا ہے، اور جانا ہے۔ یس کردو پاکستان بیجنگ سے لندن سے بلند ہو کر، یس کردو پاکستان بیجنگ سے لندن سے بلند ہو کر، ابھی تو چاند تاروں پر تمہیں نے گھر بنانا ہے۔ یہ چار ٹکڑے کر کے، ایک سے عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے لوح اور چوتھے سے قلم پیدا کیا۔ قلم کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے کہا ہے پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب قلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بارگاہ خدا کے ساتھ دیکھا تو سوال کیا، اے پروردگار یہ دوسرا شخص کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے؟ آواز آئی، ارشاد ہوا ادب اختیار کر اے قلم، ادب اختیار کر۔ یہ ہمارا حبیب محترم ہے کہ اگر اس کا ظہور ہمیں منظور نہ ہوتا تو تجھ کو عرش و کرسی، زمین و آسمان، جنت و جہنم، حور و قصور، غرض کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیے تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگیاں اجالوں سے بھرے جائے، ہمارے دل اور دماغ سکون پائے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ جو بچہ یا بچی یہاں کے تقریر کرتی ہے تو اس تقریر اور اس خطابت کے پیچھے اساتذہ کا عکس جھلک رہا ہوتا ہے۔ اگر یہاں قرآن کی آیت غلط پڑھی جا رہی ہے، یہاں حدیث غلط پیش کی جا رہی ہے، یا لب و لہجے میں غلبے کو غلبہ کہتے ہیں، ہاں جی، ذہ نصیب کو زہ نصیب کہتے ہیں، تو یہ میں ان بچوں اور بچیوں کی غلطی نہیں سمجھتا ہوں، یہ بلکہ اساتذہ کرام کی غلطی ہے۔ ڈاکٹر حکیمی صاحب نے بجا فرمایا کہ یہاں جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں صرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، تربیت کی بات نہیں ہوتی۔ یقیناً بغیر تربیت کے تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تربیت کے بغیر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ ایک ایسی دودھاری تلوار کی طرح ہے جو خود کو بھی کاٹتی ہے اور معاشرے کو بھی کاٹتی ہے۔ ایسی ہستی جس نے کائنات کو روشن کر رکھا ہے، ایسی ہستی جس نے ہر کسی کو علم کی تعلیم دی ہے۔ جناب صدر، زمین پر ظلم کا بوجھ تھا، معاشرہ بے نام و نشان، انسان تھک کر بیٹھ گئی تھی، ایسا محسوس ہوتا جیسے آسمان میں تاریک بادل گھنے ہو اور روشنی کہیں گم ہو گئی ہو۔ عورتوں کا وقار پامال، بچوں کے مستقبل اجڑے ہوئے، بس طاقتور ہی قانون بن گیا تھا۔ پھر ایک صبح طلوع ہوئی جسے تاریخ نے عشق سے یاد رکھا، ایک روشنی، ایک ایسی روشنی آئی جو صحرا کو گلزار کر بیٹھا۔ مردوں کو اپنے حقوق، عورتوں کو اپنے حقوق دیے انہوں نے۔ انسانیت صدیوں تک جہالت، ظلم اور اندھیروں میں بھٹکتی رہی، کفر اور شرک کا اندھیرا، ناانصافی کا اندھیرا، عورت کی بے قدری کا اندھیرا اور ظالموں کے جبر کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد نے انسانیت کو روشنی دی، آپ کی تعلیمات نے ہر اندھیرے کو مٹا دیا، آپ کی آمد سے ہر طرح نور ہی نور بکھر گئی، پہاڑ اور اجداد آپ کے احترام میں سر تسلیم میں خم ہو گئے۔ حضور انسان کے لیے تعلیم نجات لے کر آئے، بنے انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی تھے جن کی خواہش تمام انبیاء کی تھی۔ کہ دنیا کی ویران راہیں، مردہ دل اور ظلم و جبرن میں ڈوبی انسانیت کو ایک ایسی ہستی نے حیا نور بخشا جنہیں رحمت للعالمین بنا کر محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نورانی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔
علماء تفسیر فرماتے ہیں نور سے مراد حضور سیدنا محمد علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور یہ کتاب قرآن مجید ہے، یعنی جس معاشرے پر ہر دن ظلمت چھائی ہوئی تھی، جہاں جہالت کا راج تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس نے ہر دن اجالا کر دیا۔ تو دل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا خون روا دوا تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ صدر الوقار وحشت کا تپتا صحرا تھا، گٹھائے ظلمت زوروں پر تھی، جہالت کا غلبہ تھا، کفر و شرک کا دورہ تھا، انسان حیوان بن چکا تھا، انسانیت کی تذلیل آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اخلاقی اقتدار کا جنازہ نکل چکا تھا، روئے زمین پر کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو انسانیت کو سہارا دے سکے۔ لیکن جناب والا پھر وقت آیا کہ خدا تعالیٰ نے توحید کے نور سے تاریکی کا پردہ چاک کیا، تہذیب کے ماتھے پر آبشا کے ذرے چمکنے لگے، ابلیس بال نوچنے لگا، شرک کی جڑ کٹنے لگی، بت منہ کے بل گر پڑے، نہ لات رہا نہ مات، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل زلفوں والا، والقمر رخساروں والا، والعصر نگاہوں والا، علم نشرح لک صدرک کے سینے والا، طٰہٰ کے لقب والا، کلی کملی والا جلوہ افروز ہو گیا۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں، یعنی آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انسانیت کو اعلیٰ اخلاق کا درس دیا جائے۔ حضور کی بعثت سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و بربریت پھیلی ہوئی تھی، شرک، بت پرستی، ظلم، جبر اور ناانصافی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، انسانیت ذلت کے تاریکیوں میں قید تھی۔ جہالت کے اندھیروں کو مٹایا آقا نے، جہالت کے اندھیروں کو مٹایا آقا نے، سراپا نور ہے راستہ دکھایا آقا نے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کے خوشبو بار بار آئی۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، لیکن کیا آج انسان نئی معاشی غلامی میں جبرا ہوا نہیں ہے؟ آپ نے عدل قائم کیا تھا، لیکن کیا آج عدل بکتا ہوا نظر نہیں آتا؟ آپ نے ہمیشہ سچ بولا تھا، لیکن کیا آج جھوٹ ہماری پہچان نہیں بن گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی تھی، جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی تھی، لیکن کیا آج عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بنا دی گئی؟ آپ نے علم کو روشنی کہا تھا، لیکن کیا آج علم کے باوجود جہالت کا اندھیرا نہیں چھایا ہوا؟ آپ کی عمر سے کائنات میں وہ روشنی پھیلی جس نے نہ صرف عرب کے ریگستانوں کو جگمگا کیا بلکہ پوری دنیا کو ایمان اور ہدایت کی روشنی عطا کی۔ محترم سامعین، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم آئے تو جہاں میں سویرا کر دیا، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا۔ واقعی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسان ظلم و جبر، اندھیروں اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، یہی پر طاقت